بہت افسوس ہوتا ہے تب مجھے، بہت ہی افسوس ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے شعراء کس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں؟ آپ ذرا جا کے دیکھیں پاکستان میں گلی گلی آپ کو شاعر نظر آئے گا. جب معاشرہ زوال کی پستیوں کو چھو لیتا ہے نا، وہاں شعراء پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ شاعر حساس ہوتا ہے، اور حساس بندہ محسوس کر کے واردات جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ پھر شعر پڑھ کے لوگوں کی دلوں کی ترجمانی اور عکاسی کرتا ہے. لوگ تو شاعر کو بھی بڑی عزت دیتے ہیں معاشرہ. ہمارے ہاں تو شاعر کو پاگل کہا جاتا ہے، مجنوں کہا جاتا ہے، بیوقوف کہا جاتا ہے، ٹائم ضائع کرنے والا کہا جاتا ہے. اینی ہاؤ پھر شاعری سے پیٹ نہیں بھر سکتا نا اصل میں. اس وقت تو سب پیسے کی دوڑ میں ہے، ایک ریٹ ریس ہے. ریٹ ریس، یس، ایوری ہیز دیئر بیسک نیڈس. یس. کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ، اگر آپ بات کریں ڈپریشن، اینزائٹی اور یہ ساری چیزوں کو پروڈیوس کر رہی ہے، تو ہماری 63% پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ہماری اکثریت یوتھ جیسے ہم کہہ رہے ہیں 63% اگر ان چیزوں کا شکار ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مورٹیلٹی ریٹ اب 60% سے لے کے اب بچے جو ہے وہ اتنے ڈپریشن کا شکار ہیں کہ جیسے گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو جابس اور یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو مورٹیلٹی ریٹ آ گیا 35 پہ ڈیتھس ہو رہی ہیں. ینگر جنریشن کی ڈیتھس ہو رہی ہے جسٹ بیکاز آف ڈپریشن. ویئر آر وی ہیڈنگ ٹوورڈز؟ ویئر آر وی ہیڈنگ؟ میں اپنی پرانی بات کو ذرا آگے لے کے پھر آپ کی اس بات کو بھی لوپ میں لے کے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں میں اور آپ. یوتھ کی پرسنٹیج آپ نے بتا دی، اور اس میں آپ نے مزید اس کو ریڈیوس کر کے ایک مجھے فگر دیا کہ وہ 35 تک آ گیا. 35% بتایا آپ نے، ٹھیک. مورٹیلٹی کا آپ نے، ٹھیک ہے. اب اس میں عمل دخل ملک کے پالیسیز کا تو ہے ہی ہے، یعنی حکومتوں کی پالیسی کا. یہ ویورز کو ایک بات بتاتا چلوں، کیونکہ میں طالب علم ہوں اور تھوڑا بہت استاد بھی ہوں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری باتوں سے ہمیشہ ہمیں اچھی چیزیں ملیں اور حقائق ہم پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ ہم مسائل سے بچ سکیں. تو میں ایک چیز بتا دوں، اسٹیٹ جو ہوتی ہے، ریاست جو ہوتی ہے، اس کے 4 ستون ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے، میں نے پہلے پروگرام میں بھی بتایا تھا اس سے پہلے، کہ ایک ہوتا ہے علاقہ، مخصوص علاقہ، یعنی آپ کے بارڈرڈ ہوگا وہ علاقہ، اس میں رہیں گے لوگ، وہ کیا کہلاتا ہے؟ آبادی. اس آبادی اور اس علاقے میں رہنے والے لوگ اگر بغیر حکومت کے رہ رہے ہیں تو وہ پھر ملک نہیں کہلاتا. تیسرا ایلیمنٹ کیا ہے؟ وہ ہے گورنمنٹ، یعنی حکومت. حکومت کیا کرتی ہے؟ وہ آئین بناتی ہے. آئین کیا ہے؟ قانون ہے. قانون کیا ہے؟ حقوق اور فرائض کا تعین، لوگوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے سوورینٹی، جس کو اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں، یعنی اس ملک کے اندر ایسا قانون بنایا جائے گا کہ حکومت اور وہ پورا ملک بیرونی اور اندرونی دباؤ سے آزاد ہوگی. تو یہ جو میں بار بار ملک کہہ رہا ہوں، بائی ملک آئی آلویز مین حکومت، تو اس کو غلط نہ سمجھا جائے. اب میں آتا ہوں 35% مورٹیلٹی کی طرف. جب ملک کے اندر قانون ہی نہیں امپلیمنٹ ہوگا، ملک کے اندر جو میں نے ٹرموائل بتایا یہ ہوگا، جس کے اندر سیفٹی سیکیورٹی نہیں ہوگی، لائف، ہیلتھ، ایجوکیشن اور فیوچر نہیں ہوگا، کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوگی، تو اس ملک کے اندر انسٹیبلٹی اور ٹرمائل کا آنا کوئی بڑی بات نہیں. آپ 35% مورٹیلٹی بتا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر 20% پہ بھی آ جائے تو آئی ڈونٹ مائنڈ. کیونکہ اگر میں آپ کو کہوں ریڈ سگنل پہ رکا کریں کیونکہ ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ، اور آپ نہیں روکتے ہیں، تو چلو 6 دفعہ تو ہم نے سمجھ لیا آپ بچ گئے بائی چانس. 7ویں دفعہ اٹس ویری مچ آبویس کہ یو آر گوئنگ ٹو کولیپس، یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے ہیڈ آن کولیشن. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نہ کریں. تو ملک تو ان راہوں پہ چلایا جا رہا ہے ملک کو کہ وہ ملک لا محالہ اس کی یوتھ نے اس جگہ پر جانا ہی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں، میں بار بار نفسیات کی بات کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری یوتھ کو ان پروگرامز کے ذریعے ایک دفعہ یہ میسج مل جائے کہ خرابی ہے کہاں پر اور خرابی کا حل کیا ہے، تو بلیو یو می ہم بہت بڑے مسئلے سے نکل آئیں گے. ادروائز میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. اب یہ ٹرموائل اور حسل بسل جو ہے، یہ میڈیا، پولیٹیشنز، سوشل میڈیا، ادر انسٹیٹیوشنز
اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سارے کے سارے بزنس مین ہم سیلف آبسیسڈ ہیں. اگر ہم اپنا مشاہدہ کریں, سب سے پہلے میں سیلف آبسیسڈ کا مطلب مجھے اپنے آپ سے پیار ہے. آپ بے ادبی معاف جاؤ بھاڑ میں آئی ایم دیئر, آئی ایم دا فرسٹ. ہم تو کہتے ہیں نا پاکستان فرسٹ. پاکستان فرسٹ نہیں ہے. اگر ہم دل سے کہہ لیں نا کہ پاکستان فرسٹ, تو پھر یہ جو ہم نے جھوٹ موٹ کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے نا, ہم اپنی انا کے اندر بند ہیں. تقریر تحریر واز نصیحت تو میں بھی بہت اچھا افلاطون ہوں, کر لیتا ہوں. مجھ سے ایک اور افلاطون بیٹھا ہوگا, وہ اچھی اس سے زیادہ تقریر کر لے گا. اس سے ایک اور افلاطون بیٹھا ہوگا جس کو فیکٹس اینڈ فگرز بہت اچھے پتہ ہوں گے, لیکن وقتی طور 15 منٹ کی انسپریشن ہے, اس کے بعد آپ کہاں میں کہاں. ملک تو اسی طرح ہے. تو ملک میں انٹلیکچوئلز تو موجود ہیں, ملک میں تھنک ٹینکس تو موجود ہیں, ملک پھر کیوں آگے نہیں جا رہا؟ اس لیے آگے نہیں جا رہا ملک آپ کا کہ ہم انڈیویجولی, کوئی بندہ بھی سیلف ریٹروسپیکشن صحیح معنوں میں نہیں کرتا. اپنا تزکیہ صحیح معنوں میں مجھ سمیت کوئی بھی نہیں کر رہا. اس کا یہ ریزن ہے کہ جب میں میڈیا میں نام کما لوں تو میرے سے بات ہی نہیں ہو سکتی ہے. میں پاور کرپٹس اور ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی میں پھنس جاتا ہوں. میں اپنے آپ سے, میری بات وہ کیا کہتے ہیں, حرف آخر ہے. میں نے جو کہہ دیا وہ نہیں, تو میرا کوئی مخالفت کرے گا تو آئی کانٹ. دنیا تو اس طرح نہیں ہے یار. دنیا تو بہت فلیکسیبلٹی سے چلتی ہے. عظیم اقوام جتنی بھی پہلے آئی ہیں, عظیم لیڈران جتنے بھی آئے ہیں, وہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے ان میں, حوصلہ ہوتا ہے ان میں, برداشت ہوتا ہے ان میں, بات سہنے کی طاقت ہوتی ہے. بات بھی کوئی سہتا ہے. مجھ جیسا ہر کمزور بات نہیں سہ سکتا. بات کو سہنے کے لیے بھی ویژن اور وزڈم چاہیے ہوتا ہے. ویژن مانا بصیرت دوراندیشی. ہم آج کیا کر رہے ہیں جو میں نے گنوائے ہیں آپ کو. آپ کسی میڈیا والے کو ذرا کچھ آپ دیکھیں, مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ جب کبھی کوئی مہمان اگر میڈیا والے پہ تھوڑا سوال کرتے, وہ کہتا ہے آپ نے مجھے کہا ہے. آپ ذرا غور سے دیکھ, برداشت 0 آؤٹ آف 100 ہے. اور انٹروگیشن ایسے کرنے ہوتے ہیں اس بیچارے کی جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے, جسے پتہ نہیں کوئی مجرم ہاتھے لگا ہے. آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. ریمارکس پاس کرنا, وہ کیا کہتے ہیں, کمیونیکیشن گیپ. بلکہ میں تو کہوں گا یہ کمیونیکیشن گیپ بھی نہیں ہے, یہ ہے رویوں کا گیپ, بیہیویئرل گیپ. میں آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں, میں ہوں بس. اب وہاں پر جب میں نے کہا نا کہ انا اور خودی کا جو ایک ہم نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے, اس میں یہ تمام جو میں نے ڈپارٹمنٹس گنوائے ہوئے ہیں یا لوگ گنوائے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ سیلف کو بچانے میں, سیلف ایگو کو بچانے میں, اپنے انسٹیٹیوشن کو بچانے میں, اپنے پارٹی کو پولیٹیکل بچانے میں, اپنی تنخواہ کو بچانے میں, اس میں لگے ہوئے ہیں لوگ. تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ لوگ بھی ہائپر, یہ والے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ بھی ہائپر, نیوز بھی ہائپر. میں ابھی کوٹ کر دیتا ہوں, آپ خالد حمید کو آج رات سن لیجیے گا, وائس آف امریکہ میں آتے ہیں, اردو نیوز پڑھتے ہیں آج بھی. یہ ہمارے دور کا بندہ تھا. ماں پارا صفدر ہمارے دور کی خاتون تھی. آپ ذرا سنیں, آج بھی ماں پارا صفدر BBC میں, وائس آف امریکہ میں خالد حمید, کتنے تحمل سے وہ نیوز پڑھتے ہیں. یہ نیوز کی ہائپر آپ نے دیکھا ہے آج کیا پوزیشن بنا دی ہے نیوز کاسٹرز نے. ہاں کیا ہو گیا ہے یار. پیچھے سے وہ میوزک بھی اس لیول کا ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا, ایک منٹ رک جاؤ, کیا ہوا. اچھا, انسان کی وقت اتنی ختم کر دی ہے کہ پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے 80s 90s میں شہر میں ایک بندہ فوت ہو جاتا تھا, آپ یقین کیجیے گھر کے اندر کوہرام مچا ہوتا تھا. میں شاید وہ بندہ آپ کا کچھ لگتا بھی نہیں تھا, لیکن آپ کی ماں بھی رو رہی ہوتی تھی, بھائی بھی پریشان ہوتا تھا, باپ بھی رو رہا تھا کہ یار وہ فلاں ہمارے گیا ہے آج. صحیح ہے, یعنی آپ ان کا دل کا درد محسوس کر رہے تھے. اپنے گھر میں شو آف نہیں تھا. آج تو پراڈا کہتا ہے ڈائی ود فیشن یا ڈائی ود برانڈ, ڈائی ود سٹائل. موت کو بھی مذاق بنا لیا ہم لوگوں نے. تو ہائپر نیوز, ہائپر ٹریفک, ہائپر پرسنالٹیز, ہائپر گورنمنٹ, ہائپر پالیسیز, ہائپر ملٹری, ہائپر اپوزیشن, یہ سارے کے سارے جب ہائپر ہیں, اس ہائپر ماحول میں آپ کس کے ساتھ جا کے بات کریں تمیز کی, وزڈم کی بات کس سے کریں, اکانومی کو ٹھیک کرنے کی بات کس سے کریں, اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کی بات کس سے کریں, IMF کی شرائط منوانے کی بات کس سے کریں. کیا IMF سے ہم لے کے کامیاب ہو جائیں گے یا IMF کو
کہ کو انکار کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہر بندہ ہائپر ہے, اپنی جان بچانے میں ہم لوگ لگے ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب تک یہ پولیٹیکل کرائسس ختم نہیں ہو سکتے, نہ ہمارے اکنامک کرائسس ختم ہو سکتے ہیں, اگر ہم اپنی انا کے جھوٹے موٹے خول سے باہر نہیں نکلیں گے. ہم من حیث القوم, جیسے میں نے آپ کو بتایا, فیوڈل لارڈز ہیں. سگنل توڑنے سے جتنا انسان کو تکبر آتا ہے, یہ ینگسٹرز کو میں کہہ رہا ہوں, جب سگنل توڑتا ہے نا کوئی, تھوڑا بہت سائیڈ میں لے کے اور گاڑی کو اسکریچ دے کے بھگاتا ہے, تو دوستوں کو ذرا زوم میں دیکھتا ہے, تکبر میں, کیسا سگنل توڑا ہے میں نے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں, ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنا ہوگا. جس ملک کے اندر قانون توڑنا کریڈٹ لینے کے ہو نا, مترادف ہو, اس ملک میں جوان 35% بھی میں کہتا ہوں بہت مورٹیلٹی. تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو پہلے تزکیہ کرنا پڑے گا. میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہا ہوں, لیکن اگر کوئی نہیں ہے مذہبی, بہت اسلامک نہیں, تو میں اس کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. سیلف ریٹروسپیکشن اینڈ سیلف ڈینائل از ویری مچ امپورٹنٹ. ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے, تو پھر مجھے بھلے پتھر لگ جائے, مجھے بھلے میرے کپڑے پھٹ جائیں, لیکن میں نے ہر اس شخص سے ملنا ہے, ہر اس شخص کو ٹیبل پہ لانا ہے, ہر اس شخص کے ساتھ, ہر اس شخص کے لیے انتظار کرنا ہے جو کہ میرے ملک کے لیے اچھی پالیسی بنا سکے. میں نے سر جوڑ کے بیٹھنا ہے. میں نہ مانوں والی پالیسی جو ہے, اس نے ہمیشہ وقتی طور پہ, یا طاقت کا استعمال, آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, طاقت کا استعمال وقتی طور پہ تو کر دیتا ہے جو بھی کرنا ہوتا ہے, بعد میں وہی طاقتور پھر کمزوروں کے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے کہ اب آ کے اسٹیبل کر لو.